إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال کی ہم پر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں اور مالک کی نعمتوں کی موسلادھار بارش اس طرح ہو رہی ہے کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہیں گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور میرے بھائیوں، اور اگر ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو انسان پیدائش سے لے کے موت تک سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. ان نعمتوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اللہ ذوالجلال کا یہ شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی. اور دوسری نعمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، دین اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. آپ ذرا اپنے ماحول میں ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی درختوں کے آگے، کوئی کسی اور چیز کے آگے، حیوانات کے آگے سجدہ ریز ہیں. آپ ذرا ان کے مذاہب کا مطالعہ کریں. جتنی عزت، جتنی عفت، جتنی پاکیزگی، جتنی طہارت اللہ ذوالجلال نے دین اسلام میں رکھی ہے، اتنی آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی. خواہ وہ عیسائی مذہب کیوں نہ ہو، وہ یہودی مذہب کیوں نہ ہو، وہ بت پرست کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا. اس لیے مولانا فرماتے ہیں دنیا میں بے شمار لوگ ہیں
ذرا غور تو کرو اور اپنا خیال تو کرو. کئی ہزاراں خلقاں جگ وچ نہیں حد بیانا، ظاہر شکل جسم انسانا خبر نہیں دین ایمانا. کی ہویا تے کی ہوئے گا خبر نہ فکر تنانو، اے صدقہ سردار محمد لگے نہیں پاگے آسانو. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا. تو میرے بھائیو دوستو، اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ. اسلام اللہ کی توحید کو تسلیم کر لینے کا نام ہے اور اس کا فرما بردار ہونے کا، شرک اور اہل شرک سے برات اختیار کرنے کا نام اسلام ہے. اسلام کا معنی فرما بردار ہونا، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا. دین اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اور میرے بھائیو دوستو، دین اسلام یہی صراط مستقیم ہے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرمایا آپ سیدھے راستے پر ہیں. صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے. اور جو بندہ اسلام قبول کر لے اور اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے، پھر اللہ مالک کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا ایمان لائے، اسلام قبول کرے اور عمل صالحہ کرے، پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے بہترین زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور فرمایا یہ اسلام، یہ قرآن، یہ نور ہے جو دلوں کے لیے ہدایت ہے اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو، اللہ نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. دنیا میں جتنے بھی ادیان آپ کو ملیں گے ادیان باطلہ ہیں، سچا دین صرف دین اسلام ہے اور یہ مکمل دین ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے. تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمتوں پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. میرے بھائیو دوستو، دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کچھ ایسے امور ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اگر انسان ان اعمال میں کسی ایک عمل کو، کسی ایک بات کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ اس کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اختصار کے طور پر ان اعمال کا ذکر کریں گے تاکہ اللہ ہمیں بھی بچائے اور ہم ان برے اعمال سے بچنے والے بن جائیں. میرے بھائیوں، اگر کوئی ان اعمال کا ارتکاب کرتا ہے اور تو اسے توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول کرنا چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے. یہ دین اسلام سے خارج کر دینے والے امور ہیں، انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے. کیا معنی کہ جب کوئی شخص ان میں کسی ایک کا ارتکاب کرے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسا کہ ایک باوضو آدمی اگر اس کو بول و براز کی حاجت ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، اس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک مومن اور موحد جب ان نواقض میں کسی ایک نقض کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے. اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنی مکمل اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ ذوالجلال کے بارے میں زبان درازی کرنا. جیسا کہ کچھ لوگ جیسا کمیونسٹ وغیرہ اللہ ذوالجلال کا انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں. خال کے حقیقی کا انکار کرنا اور کہتے ہیں کہ دنیا خود ہی بن گئی ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے،
خود بخود ہی کائنات کی تخلیق ہو گئی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو دوستو، مشرکین مکہ جو کہ کافر تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور جب آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے اے محمد اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہہ دیجئے ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو کہیں گے اے محمد یہ سارے اختیارات اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں، اور شیطان بھی اللہ کو رب مانتا ہے، اس لیے اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور اللہ کے رب ہونے کا شیطان بھی اقرار کرتا ہے، مگر یہ بدبخت جو اللہ ذوالجلال کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ہم بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا نظام اللہ نے کچھ کتبوں کے ذمہ لگایا ہے، کچھ ابدال ہیں، کچھ کون لوگ ہیں جو پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ مالک فرما رہے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھئے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے تجھے زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہیں کون رزق دیتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں بزرگ کا اختیار ہے، یہ لات منات عزا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ود سوا یعوث یعوق جو پہلے زمانے کے نیک لوگ تھے، جن کی وہ عبادت کرتے، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے، جن کے نام کی منت منوتی کرتے، جنہیں مصیبتوں میں پکارتے، یہ نہیں کہیں گے یہ ان کے اختیار ہیں، بلکہ کہیں گے اے محمد سیقولون اللہ، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کے باوجود بھی انہیں مشرک کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کی الوہیت اور عبادت میں بھی شرک کرتے تھے۔ تو اس لیے جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شرک کرے، اللہ بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے نام کے بھی ذبح کرے، اللہ کے بندوں کے نام کی بھی ذبح کرے، کسی نبی، کسی ولی، کسی امام، کسی بزرگ کے نام کی نظر و نیاز پیش کرے، ان کے سامنے رکوع سجدے کرے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا ہی طواف کرو۔ وہ کسی قبر کے گرد بھی چکر لگاتا ہے تو اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، فرمایا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اس ساری کائنات کا اکیلا اللہ مالک وحدہ لا شریک، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ کہنا کہ فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں انسان، فلاں جن، فلاں جو ہے اس کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں، میرے بھائیو یہ شرک ہے۔ اور شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کا اختیار کرنے والا اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ شرک کا اکبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کی جائے، ان کے نام کی قربانی کی جائے، خواہ وہ صحاب قبور ہوں، جنات اور شیاطین ہوں،
فوت شدہ ہوں یا زندہ ہوں ان سے خوف کھایا جائے کہ نفع اور نقصان بھی ان کے ہاتھ میں ہے، یا مجھے بیمار کر دیں گے، ان پر اعتماد، ان پر توکل کیا جائے، مصیبتوں حاجتوں میں انہیں پکارا جائے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ فرمایا وہ اللہ کے سوا ایسوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھو ان کی کیوں پوجا کرتے ہو، کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کہہ دیجئے آپ اللہ کو ایسی باتوں کی اطلاع دیتے ہو جس کے ہونے کی خبر نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، اور تمہارے ان مشرکانہ اعمال سے اللہ برتر و پاک ہے۔ میرے بھائیو، مشرکین مکہ کا یہ حال تھا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال کو ہی اکیلا پکارتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورۃ العنکبوت، سورۃ العنکبوت فرمایا آیت نمبر 65۔ فرمایا جب کشتیوں میں مشرک سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اللہ کو ہی پکارتے ہیں، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کشتیوں سے نکل آتے ہیں تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب وہ خشکی میں ہوتے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو پکارتے، اگر کشتی پہ پھنس جاتے تو پھر ایک اللہ ذوالجلال کو ہی پکارتے۔ وہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آج کل ایسے بھی لوگ ہیں کشتیوں میں بھی پھنس جائیں، مصیبتوں میں آ جائیں تو اللہ ذوالجلال کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، حاجت روا، مشکل کشا، ان کو ہی اپنا غوث سمجھتے ہیں۔ اسی طرح شرک اصغر سے بندہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کی توحید میں خلل آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے، مجھے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے پیر کی قسم، فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا، یا یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں بھی چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، کہہ جا چاہت بھی اللہ ذوالجلال کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، فرمایا جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ چاہت بھی اللہ ذوالجلال کی ہے۔ اسی طرح مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، دفع بلا کے لیے کڑے پہننا، نظر بد کے لیے تعویذ وغیرہ رکھنا، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ یہ تعویذ نظر بد کو دور کرتا ہے، یہ کڑا نظر بد کو دور کرتا ہے، تو میرے بھائیو یہ شرک اکبر ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ریا، دکھلاوا، یہ بھی شرک اصغر ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے کس لیے کرتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ ریا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اور اگر انسان کوئی بھی عمل کرے خالص اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے کرے، وہی عمل اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا ناقد، وہ بھی شرک کی قسم ہے۔ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اور اللہ کے درمیان کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی نبی ولی کو واسطہ بنائے اور کہے کہ فلاں صاحب
فلاں بزرگ کو کہے یا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے آپ بھی مشکلات میں میری مدد کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخصیت جیسے یا علی یا غوث اعظم کے وظیفے کرتے ہیں کہ ان کو پکارتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو ان کے نام کے نظر نیاز دیتے ہیں، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو میں نے آپ کو آیت پڑھی۔ کہتے ہیں ما نعبدہم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، فرمایا جن لوگوں کو اللہ کے سوا انہوں نے ولی بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں، ان کے نام کی منت منوتی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قریب بنا دیں۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تقرب کی سیڑھیاں ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، لیکن اس لیے اگر کوئی کہا جائے تو کہتے ہیں جناب ہم ان کی مستقل کیسے ان کو سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو ہمارے اور رب کے درمیان واسطے اور وسیلے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو اللہ ذوالجلال تو وہ ہے، فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، تم خفیہ مجھے پکارو میں پھر بھی سنتا ہوں، جہرن پکارو پھر بھی سنتا ہوں۔ اس اللہ مالک وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو حاجت روا مشکل کشا واسطے اور وسیلے سمجھنا میرے بھائیو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، کوئی مشرکوں اور کافروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کافر نہیں ہے، یہودی بھی اچھے ہیں، عیسائی بھی اچھے ہیں، مشرکین بھی اچھے ہیں، قادیانی بھی اچھے ہیں، کمیونسٹ بھی ٹھیک ہیں، بھائی وہ بھی تو کسی کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پوری کائنات میں سب سے سچا دین وہ دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی سے بولتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی ٹھیک ہیں، ان کو کافر نہیں سمجھتا، تو میرے بھائیوں وہ خود دین سے نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے امت محمدیہ تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اے امت محمدیہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہماری تمہارے ساتھ کھلی دشمنی ہے، ہم تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں جب تک تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیو دوستو چھٹی چیز یہ عقیدہ رکھنا کہ جو رسول اللہ دین لائے ہیں فلاں چیز بھی اس سے بہتر ہے، فلاں بھی اس سے اچھا ہے، اور اسی طرح وضعی قوانین کو شرعی قوانین سے بہتر سمجھنا کہ ان سے فیصلہ اچھا ہوتا ہے، شرعی قوانین سے معاذ اللہ فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بھی انسان، کیونکہ شرعی قوانین اللہ کے نازل شدہ قوانین ہیں، اور اگر انسان ان میں شک کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں پانچویں چیز کہ شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، شریعت کے جتنے بھی احکام اللہ نے نازل کیے ہیں جو صحیح طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صحیحہ میں ثابت ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، دل میں کوڑ ہو، دل میں نفرت ہو کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے ناخوش ہوئے، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب کی قسم، تیرا رب ہونے کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ پھر جب آپ فیصلہ کریں تو دل میں کوئی تنگی بھی نہ لائیں، کوئی گھٹن بھی نہ لائیں، بلکہ سراسر تسلیم کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو برا جاننا یا ان کے کسی حکم پر نفرت یا بغض رکھنا، یہ ایسا کفر ہے جو اسلام کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ، کئی لوگوں کو نماز سے بڑی چڑ ہوتی ہے، کئیوں کو پردے سے چڑ ہوتی ہے، کئیوں کو داڑھی تکلیف دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے۔ انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کہیں وہ دین سے خارج تو نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے جو بھی دین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لہذا ہمیں بھی اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ اسی طرح شریعت کے کسی حکم، کسی ثواب، کسی عذاب کا مذاق اڑانا، اس سے بھی بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی طواف کا مذاق اڑاتا ہے، یا جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا مذاق۔ اور جناب ان کو تو صرف جنت اور دوزخ کے ہی واقعات، پتہ نہیں کس نے جنت دیکھی ہے، کس نے جہنم دیکھی ہے۔ دنیا آرام کی زندگی، چین کی جگہ ہے، یہاں کھائیں پییں آرام کریں۔ میرے بھائیوں، مشرک کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر تبوک میں گئے، وہاں منافقین نے اسلام کے بارے میں کچھ مذاق کی باتیں کی، نہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، فرمایا کیا اللہ کی آیتیں، اللہ کے رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ میرے بھائیو دوستو، چاہیے تو یہ جب جنت جہنم کا ذکر ہو انسان کے دل پر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، لیکن انسان ہنسی مذاق کرے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ساتواں ناقص جادو ہے، کیونکہ جادوگر شیطان جنوں کے ذریعے جادو کا عمل کرتا ہے، اور شیطان قسم کے جنات اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب اس جادوگر سے شرکیہ اور کفریہ کام نہیں کروا لیتے۔ مثلا شیطان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کے لیے جانور ذبح کرنا، اتنا گوشت ذبح کرو، اتنا گوشت لو، فلاں قبرستان میں پھینکاؤ، یہ شیاطین کے لیے ہوتا ہے۔ یا پھر جادوگر سے معاذ اللہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرواتے ہیں۔ جب جادوگر شیطان کی منشا کے مطابق ان جرائم، ان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، تب وہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ لہذا جادو کروانا یہ کفر ہے۔ اور اللہ مالک فرماتے ہیں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، وہ دونوں شخص اس وقت تک کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان کو کہہ لیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو۔ یہ حکم اس جادوگر کے متعلق ہے جس کا تعلق شیطان کی قسم کے جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں تک اس جادوگر کا تعلق جو شیطان قسم کے جنات سے رابطے کے بغیر بھی جادو کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے لیتا ہے، وہ حرام کمائی کرتا ہے، یہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو،
اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو دم کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کے، معوذات پڑھ کے، اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے، بازاروں میں بھی ایسے عامل آپ کو نظر آ جائیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سفید علم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس قرآنی علم ہے، کوئی قرآن کی آیت لکھ دی، باقی وہ جادوگروں کے سانچے بنا دیے، ان کے عادات بنا دیے، بعض اوقات الٹی قرآن کریم کی ترتیب سے لکھتے ہیں اور وہ دراصل جادوگر ہی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ پامسٹوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں بابا ذرا میرا ہاتھ تو دیکھو، میری قسمت میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، کسی عراف کے پاس، پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس آ کر کہتا ہے، اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے، پھر کہتا ہے واقعی ایسے ہی تھا، ایسے ہی ہوگا، فرمایا اس نے اس بات کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ اور فرمایا من عطا عرافا فسأل عن شيء، جو کسی پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس جو بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے پوچھتا ہے، ذرا مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتلاؤ، فرمایا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اللہ 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ ذو الجلال پر ہی اعتماد کرنا چاہیے۔ اور 8ویں چیز، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی، کافروں کی مدد کرنا، یعنی مشرکوں اور کافروں سے محبت کرنا، مال اور اسلحہ یا نظریاتی تائید کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ فرمایا ومن يتولى منهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فرمایا جو ان میں جو تم میں سے اگر کوئی جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے، مشرکین کے ساتھ دوستی رکھے، دلی محبت ان کے ساتھ رکھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مدد کرے، فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کا وفادار بن کر رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی امت کے دشمن سے دشمنی رکھنا، یہ ایمان کا بنیادی فرض ہے۔ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اسلام دراصل انسان کی وفاداریوں کا بھی تعین کرتا ہے، اس کے تعلقات کی حدود کا بھی دائرہ کہ تعلق اور وفاداری، مدد اور نصرت کے معاملے میں بھی ایمان کو امتحان درپیش رہتے ہیں۔ کفار جو اسلام اور اہل اسلام سے برسر جنگ ہوں، دین اسلام کے خلاف، ان کی کامیابی کے خلاف بغض رکھتے ہوں، ایک مسلمان کے لیے دشمن کا درجہ رکھتے ہیں، ایسا آدمی اگر ان سے محبت کرتا ہے تو انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح نامہ نقد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ سچی شریعت ہے، وہ سچی شریعت ہے، اسی پر عمل کر کے انسان اللہ کو خوش کر سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور شریعت پر بھی عمل کر لیا جائے، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر بھی تو اللہ کے نبی تھے، ان کی بھی شریعت علیحدہ تھی۔ میرے بھائیو دوستو، بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے، اور خضر کے بارے میں جو صحیح طور پر علماء محققین نے بات کہی ہے اور قرآن کریم میں سورہ کہف کو آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ فرما رہے ہیں وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوئے ہیں۔ لہذا علماء نے کہا خضر بھی اپنے وقت میں نبی تھے لیکن وہ دوسری قوم کی طرف سے۔ لہذا اگر آج کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور شریعت کی پیروی کرتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز فرمایا جو شخص ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے پھر ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فرمایا ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، دین کو چھوڑ دینا، نہ ہی اسے سیکھنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان نواقض میں، ان منافی امور میں اگر کوئی شخص کسی ایک کا مرتکب ہو،
خاص سنجیدگی کے ساتھ ہو، مذاق کے طور پر جان بوجھ کر قصد کرے یا خوف کی بنا پر ہر حال میں دین اسلام سے نکل جاتا ہے، الا کہ اگر کوئی شخص کفار کے پاس پھنس جاتا ہے اور وہ اس کو مجبور کرتے ہیں وہ کلمہ کفر کہے اور وہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب علیم۔ فرمایا جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے، اسے کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین اسلام کی نعمت کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ ہمیں اسلام پر ہی مارے، خاتمہ بالخیر کرے اور جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت عظام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم فرما۔ چند دن قبل ایک محترمہ پاکستان میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، فرقان صاحب کی والدہ، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔